اس روایت کو ریاض النظرہ شریف کے اندر الامام احمد بن عبداللہ طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو محب الدین طبری کہا جاتا ہے، جن کا یوم وصال ہے 694 ہجری کے اندر، یعنی تقریباً 8.5 پونے 900 سال پہلے یہ الریاض النظرہ شریف امام محب الدین طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو لکھا۔ اب حدیث کے راوی بھی انتہائی خوبصورت، جن کا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ صحابہ کرام جو تھے وہ اہل بیت پاک سے محبت نہیں کرتے تھے، تو یہ دلیل ہے ان رافضیوں کے لیے، ان جھوٹوں کے لیے کہ جن پر رب کی لعنت ہے۔ اب صحابہ کرام اہل بیت پاک سے، خاندان نبوت سے، حضور کے شہزادوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لما فتح اللہ المدائن علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ایام عمر، جب رب ذوالجلال نے فاروق اعظم کے دور کے اندر صحابہ کرام کے ہاتھوں پر مدائن فتح فرمایا تو وہاں سے بہت سارا مال غنیمت مدینہ طیبہ میں آیا۔ جب مال غنیمت مدینہ طیبہ میں آیا تو حضرت فاروق اعظم نے حکم دیا، کہا کہ اس مال غنیمت کو مدینہ شریف کی مسجد نبوی شریف کی چٹائیوں پر بچھا دیا جائے۔ اس سارے مال غنیمت کو مسجد نبوی کی چٹائیوں پر بچھا دیا گیا۔ ثم اجتمع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور کے صحابہ جمع ہوئے مال غنیمت لینے کے لیے۔ سب سے پہلے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، انہوں نے کہا فقال یا امیر المؤمنین اعطانی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین، کہ اے فاروق اعظم، اللہ نے جو مسلمانوں کو مال غنیمت عطا فرمایا ہے اس سے میرا حصہ مجھے عطا فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بالرحب والکرامہ، آپ کے لیے عظیم پذیرائی ہے، عظیم کرامت ہے۔ بألف درہم، یہ بات کہنے کے ساتھ حضرت فاروق اعظم نے حضرت حسن بن علی کو 1000 درہم عطا فرمائے۔ دوسری مرتبہ حضرت حسین بن علی اٹھے، فقال، آپ نے فرمایا یا امیر المؤمنین اعطانی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین، اللہ نے جو مسلمانوں کو مال غنیمت عطا فرمایا ہے اس سے میرا حصہ مجھے عطا فرمائے۔ فقال، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بالرحب والکرامہ، آپ کے لیے عظیم پذیرائی ہے، عظیم کرامت ہے۔ یہ بات کہنے کے ساتھ حضرت فاروق اعظم نے بألف درہم، 1000 درہم حضرت امام حسین کو دیے۔ تیسری مرتبہ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر اٹھے، فقال، آپ نے فرمایا یا امیر المؤمنین اعطانی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین، اللہ نے جو مسلمانوں کو مال غنیمت عطا فرمایا ہے اس سے میرا حصہ مجھے عطا فرمائے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا فقال لہ بالرحب والکرامہ، آپ کے لیے عظیم کرامت ہے، عظیم پذیرائی ہے۔ یہ بات کہنے کے ساتھ حضرت فاروق اعظم نے اپنے سکے بیٹے کو بخمس مئات درہم، 500 درہم دیے۔ امام حسن پاک کو 1000 درہم، امام حسین کو 1000 درہم۔ فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کی باری آئی تو 500 درہم دیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے کہ یا امیر المؤمنین، میں نے اس وقت بالسیف بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس وقت اپنے ہاتھوں میں تلوار اٹھا کر نبی پاک کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف جہاد کیا ہے۔ والحسن والحسین طفلان یدرحان فی سکاک المدینہ، جب یہ حضرت امام حسن پاک اور امام حسین پاک بچے تھے، مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، آپ مجھے 500 درہم عطا فرما رہے ہیں اور امام حسنین کریمین کو 1000 درہم دے رہے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے جو جواب دیا وہ سونے سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بھی امام حسنین کریمین کے برابر حصہ دوں،
تو فرمایا اذهب فأتنی بأب کأبیہما، فرمایا پہلے ان کے باپ جیسا باپ لے کے آؤ، وأم کأمہما، فرمایا ان کی ماں جیسی ماں لے کے آؤ، وجد کجدہما، فرمایا ان کے نانے جیسا نانا لے کے آؤ، وجدت کجدتہما، فرمایا ان کی نانی جیسی نانی لے کے آؤ، وعم کعمہما، امام حسنین کریمین کے چاچے جیسا چاچا لے کے آؤ، وحال کحالہما، فرمایا ان کے ماموں جیسا ماموں لے کے آؤ، اور ان کی ممانیوں جیسی ممانیاں لے کے آؤ۔ فرمایا فَإِنَّكَ لَا تَأْتِينِي بِهِ، فرمایا بیٹے سن، رب کعبہ کی قسم، قیامت آ جائے گی لیکن تم کبھی ایسے رشتے نہیں لا سکو گے، اس لیے اما ابوہما فعلی المرتضی، حضرت امام حسنین کریمین کے والد کا نام علی المرتضی ہے، وَأُمُّهُمَا فاطمۃ الزہرا، فرمایا ان کی ماں کا نام فاطمۃ الزہرا ہے، وَجَدُّهُمَا محمد المصطفیٰ، فرمایا ان کے نانا پاک کا نام محمد مصطفیٰ ہے، وَجَدَّتُهُمَا حتیجۃ الکبریٰ، فرمایا ان کی نانی جان کا نام حضرت حتیجۃ الکبریٰ ہے، وَعَمُّهُمَا جعفر بن ابی طالب، فرمایا ان کے چچا جان کا نام حضرت جعفر بن ابی طالب ہے، وَحَالَهُمَا ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان کے ماموں کا نام حضرت ابراہیم بن رسول اللہ ہے، اور فرمایا ان کی خالاؤں کا نام رقیۃ و ام کلثوم ابنتا رسول اللہ ہے، حضرت رقیہ ہے اور حضرت ام کلثوم ہے جو نبی پاک کی شہزادیاں ہیں۔ فرمایا جب تم ان جیسے رشتے نہیں لا سکتے تو پھر میں تمہیں ان کے برابر حصہ کیسے دے سکتا ہوں؟ تو یہ حضرت فاروق اعظم کے سینے کے اندر آل بیت پاک کے لیے محبت تھی، حضور کے شہزادوں کے لیے محبت تھی کہ آپ نے اپنی سکی اولاد کے مقابلے میں امام حسنین کریمین کو دگنا حصہ عطا فرمایا۔